جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید صبح بخیر، اور بات کریں گے شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں کہ شادی کا جو رشتہ ہے وہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر دن جو ہے اس کے لیے نیا کوئی آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس میں اعتماد، سکون اور عزت بڑھانے اور لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر دن جو ہے آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں، مگر اندر ہی اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاموش فاصلے، ناراضگیاں اور اس سے بڑھ کر انا کی جو جنگ ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ اس رشتے کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ اور اصل سوال یہ ہے کہ شادی نبھائی کیسے جائے، وہ کون سے رویے ہیں جو میاں بیوی کے رشتے کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتے ہیں اور وہ ساتھ لے کر چلیں، اور وہ کون سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو میاں بیوی روز بروز اپنی زندگی میں شامل کرتے جاتے ہیں یا کرتے جاتے ہیں اور اس کا پھر ازالہ بھی نہیں کرتے، اور اس رشتے کو کس طرح مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ ہیں مونیکا واسمانی جو کہ ماہر نفسیات ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس رشتے کو ہم کس طرح مضبوط اور مستحکم بنا سکتے ہیں اور غلط فہمیاں کس طرح دور کی جا سکتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اچھا، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اور آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اور صبح کا ٹائم ہے تو فریش ہی ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات یہیں سے سٹارٹ کروں گی کہ ایک مستحکم اور جو اچھا آپ کا ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ زندگی کی آپ کی بنیادی پہچان ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح بلڈ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو فور موسٹ ہے وہ یہ آتی ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے نا، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کپلز کے بیچ میں جو ہے نا کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور جو موسٹ افیکٹو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر دو لوگوں کے بیچ میں افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہے، یعنی کہ ایک بول رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے، یا مطلب جیسے کہتے ہیں نا پارٹنرز میں، آپ نے اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ایک بول رہا ہوتا ہے تو دوسرا سن رہا ہوتا ہے، اور یوزلی یہی ہوتا ہے، تو جو سن رہا ہے وہ ہمیشہ سن ہی رہا ہے اور جو بول رہا ہے وہ ہمیشہ بول ہی رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ افیکٹو کمیونیکیشن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی جو فیلنگز ہیں یا دونوں کی دماغ میں جو بھی تاثرات ہیں یا جو کچھ بھی ان کی وہ ہے، دے کین کمیونیکیٹ افیکٹولی، مطلب ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ بھئی میں ایسا محسوس کر رہا ہوں یا میں ایسا محسوس کر رہی ہوں۔ تو اس میں پھر بہت سارے مسئلے جو ہے نا وہ نہیں ہوتے، سب سے جو ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں اس فورم سے اب میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، لوگ بدل گئے ہیں، جنریشنز بدل گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی رشتے ویسے نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے جو ہے وہ فور فادرز کے دور میں جس طرح رشتے نبھتے تھے یا نبھائے جاتے تھے، اب اس طرح کا نہیں ہے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا ماحول اس طرح کا نہیں رہا، لوگ اس طرح کے نہیں رہے۔ اب ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، زیادہ تر خواتین بھی پڑھی لکھی ہیں، جابس کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، دے ہیو دیئر اون مائنڈ سیٹ۔ تو اب آپ ان کو اس طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں، یا گھر اس طرح نہیں چل سکتا ہے جس طرح آپ کے ماں باپ کے دور میں چلتا تھا، یا ہمارے جو ہے نا۔ رائٹ مونیکا، جب آپ یہ بات کریے تو مجھے بالکل اس بات کا احساس ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ناظرین بھی ایگری کریں گے کہ جس طرح پہلے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ شادی جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان نہیں، دو خاندانوں کے درمیان، لیکن اب کوئی بات ہوتی ہے تو یہ جو چینج آیا وہ یہ کہا جاتا ہے آپ دونوں ہی ہیں، آپ دونوں نے سنبھالنا ہے، دیکھ لیں کیا کرنا ہے۔ بالکل یہ چیز سننے کو ملتی ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ جب پرابلمز آتی ہیں، ٹھیک ہے، یا جب کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں بھئی یہ آپ دونوں کا ہی مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کمبائنڈ فیملی سسٹم ڈومیننٹ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر خواتین جو ہے وہ الگ بھی رہتی ہیں، مطلب کپلز اگر الگ بھی رہتے ہیں تو بھی ان کی لائف میں، ان کے فیصلوں میں جو ہے وہ گھر والوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ۔ اگر کوئی باہر ملکوں میں بھی، میرے پاس ایسے بھی جوڑے آتے ہیں یا خواتین آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم باہر رہتے ہیں، کوئی یو ایس میں رہ رہا ہے، لیکن یہاں پاکستان سے ان کی فیملی ان کو وہاں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب اس حد تک ایشوز جو ہیں ہمارے ہاں ہیں۔ تو یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے، جیسے بیٹیوں کو آپ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹا پڑھنا ہے، لکھنا ہے، آج کل کا دور بدل گیا ہے، اب بغیر پڑھی لکھی لڑکی کوئی نہیں لے گا، مطلب اس طرح کر کے آپ کو پروفیشنل بھی ہونا ہے، آپ کو کھانا بھی بنانا ہے، ساری سکلز ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ تو لڑکوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ لڑکوں کو بھی تو آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے نا کہ بھائی ابھی دور بدل گیا، اب جو تمہاری بیوی آئے گی وہ سارا دن گھر پہ نہیں بیٹھے گی، وہ موسٹ لائکلی باہر کام کرے گی، یا وہ پڑھی لکھی ہوگی، اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا، تو آپ نے کیسے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔
ہم نے اپنے بیٹوں کو تو یہ بتایا ہی نہیں. اپنی جنریشن جو ہے یہ والی جی ان کو ابھی بھی انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ امی جو ہیں وہ ابو کو چائے کا کپ ہاتھ میں دیتی ہیں, ناشتہ دیتی ہیں, کپڑے استری کر کے دیتی ہیں, یہ کر کے دیتی ہیں. مطلب یہ سب چیزیں امی کا کام ہے, اور ابو کا یہ کام ہے کہ وہ مطلب کمانڈنگ پوزیشن کمانڈنگ پوزیشن. تو اب جو ہے وہ والا دور تو نہیں رہا نا, اب تو یہ ہے کہ میوچل اس کا دور ہے. تو اس لیے ابھی اس جنریشن میں جو اتنی ہمیں ڈیورس کے کیسز اور یہ سب چیزیں جو مل رہی ہیں, اس کا جو کور جو اس کی ہے وہ یہی ہے, اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے بیلنس سیکھ نہیں کیا. ہم نے اپنی لڑکیوں کو تو بہت کچھ سکھا دیا, لیکن ہم نے اپنے لڑکوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا. آپ نے لڑکوں کو بھی وہی سکل سکھانے ہیں جو کہ آپ لڑکیوں کو آج کل سکھا رہے ہیں. ان کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ بھائی کھانا تم نے بھی, ہو سکتا ہے تمہیں بھی بچہ سنبھالنا پڑے, کھانا پکانا پڑے کسی وقت کا. تو آپ مطلب یہ دس از بیسک ہاؤس ہولڈ جو چیزیں ہیں, یا یہ بیسک رسپیکٹ جو ہے کہ بھائی میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کا ساتھ دینے والی بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہو کہ ایک کمانڈنگ پوزیشن میں ہو اور ایک سب آرڈینیٹ ہو. اس طرح کی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ شاید چل بھی جاتی ہیں, لیکن وہ بڑی ٹرومیٹک ہوتی ہیں بیسیکلی. صحیح. اب جب یہ ٹرومیٹک کی آپ نے بات کی ہے, میاں بیوی کے درمیان دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ اعتماد جو ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ جو اعتماد ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ ٹوٹتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, اور ٹوٹ گیا ہے تو اسے بحال کیسے کریں مونیکا؟ پھر میں وہی کہوں گی کہ آپ جب کمیونیکیٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, آپ چیزوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں. یوزلی ہمارے یہاں یہ عادت ہوتی ہے خواتین میں خاص طور پہ کہ وہ کسی چیز کے لیے پریشان ہوتی ہیں یا ان کے دل میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو دبا رہی ہوتی ہیں, اور اس کو سالہ سال تک اس کو جو ہے نا, جیسے لیٹ سپوز اگر ان کو گھر میں کوئی چیز انکمفرٹ دے رہی ہے یا شوہر کی کوئی بات بری لگ رہی تو اس پہ کمپرومائز کرتی ہیں وہ. ٹھیک ہے, کمپرومائز بہت اچھی چیز ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کمپرومائز کر رہے ہیں اور ہر دن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کمپرومائز کیے جا رہے ہیں, مطلب وہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے نیگیٹیولی. ٹھیک ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت بڑا کوئی جو ہے نا اس کے لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کمپرومائز کی وجہ سے, لیکن پھر بھی آپ کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک جو ہے ایونچولی ایک ٹائم آتا ہے جب آپ بالکل یا تو آپ کے بیچ میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مطلب آپ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلاک کر لیتے ہیں. یعنی کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے, اس عورت سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے, تو اب اس سے کیا بات کرنی ہے, یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتی ہے میری فیلنگس کو. تو بھائی جب دو لوگ ہیں مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, دوست بھی نہیں ہوتے یوزلی, مطلب ہمارے ہاں جو ارینج میرجز ہوتی ہیں ان میں پہلے کوئی جان پہچان نہیں ہوتی کچھ, تو وہ کیسے آپ کی فیلنگس کو سمجھے گی یا سمجھے گا؟ آپ کو ظاہر ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی مجھے یہ چیز بری لگی ہے. ہو سکتا ہے اگلے بندے کے لیے وہ اتنی بڑی بات نہ ہو. اچھا مونیکا, آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک یاد آئی کہ تصویری یا ویڈیو سے ایک شادی شدہ جوڑے کے بارے میں دکھایا جاتا ہے, ارینج میرج اور لو میرج کے بارے میں, جس میں دکھایا کہ ارینج میرج ہے تو دونوں ایک کنواں ہے اس کے پاس کھڑے ہیں تو لوگ دھکا دے رہے ہیں, لوگوں نے آخر انہیں گرا ہی دیا. اینڈ دین جو لو میرج تھی اس میں بھی یہ کیا تھا, دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کا پکڑا اور کنویں میں گر گئے. تو اب تو یہاں پہ یہی آپ سے پوچھنا, تو ایسے جب مواقع آتے ہیں جو روزانہ کے آپ کے لڑائی جھگڑے ہیں وہ اتنی خطرناک شکل اختیار کر لیتے ہیں, تو پھر اس کا حل آخر میں کمیونیکیشن گیپ تو ہے. ایز اے ماہر نفسیات آپ کس طرح مشورہ دیں گی, کیا کہیں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ فرام ڈے ون اپنی باؤنڈریز نہیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے شوہر کو یہ نہیں بتاتے کہ مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے, کیا بری لگتی ہے, کھانے سے لے کر کسی بھی قسم کی چیز. جب شروع میں آپ سے پوچھا جاتا ہے, آپ سے وہ کیا جاتا ہے, تو آپ اس چیز کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے کر کے, اگر آپ سے کام کرنے کے لیے, ہاں کرٹیسی میں, اور آپ جو ہے جو بھی آپ سے کام کہا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے, آپ اپنے آپ کو اوور ایگزرٹ کرتے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں, مطلب 3 ٹائم کا کھانا پکا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, شوہر کی بھی خدمت کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے اور آپ تھک جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے پہلے دن جو باؤنڈری نہیں بنائی وہ پھر ساری زندگی نہیں بنتی. جیسے کہ اگر آپ اپنے ان لاز کو یہ بات کہہ دیں پہلے دن سے کہ بھئی میں یہ کام کر سکتی ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں, یا یہ مجھے چیز اچھی لگتی ہے, مجھے نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے,
جس طرح وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو کیا چیز اچھی صحیح، یعنی کہ باؤنڈریز پہلے سے بنا لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ان کا کیا مالی دباؤ اور خاندانی جو مداخلت ہوتی ہے، خاص طور سے آپ نے کہا نا کہ ہمارے یہاں تو آج تک یہ رواج ہے کہ ہم باہر بھی بیٹھیں تو ان کو کمانڈ یہاں سے جاری ہوتی ہے، یہ شادی پہ واقعی بہت گہرا اثر ڈالتی ہے؟ بہت زیادہ. ہمارے ہاں 90% جو خواتین ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گی کہ بھئی آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی گزری ہے یا کیا اس کے مطلب وہ ہیں، تو یا اگر ڈپریشن کے ساتھ ہمارے پاس خواتین آتی ہیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گی، زیادہ تر یہ نہیں کہیں گی کہ جو ہے ابھی کے پرابلمز نہیں بتائیں گی. وہ آپ کو 10 سال 20 سال پہلے سے شروع کریں گی کہ جب میں شادی کر کے آئی تھی تو میری ساس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، میری نند نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، میرا ہسبینڈ میرے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، اس نے میرے لیے سٹانس نہیں لیا تھا، ان لوگوں نے اتنے سال میرے ساتھ یہ کیا، میرے بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. مطلب ان کو پوری کہانی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جو پکچر ہے، وہ جو ٹرومیٹک پکچر انہوں نے اپنے دماغ میں وہ کی ہوئی ہے، وہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے. اور آپ یقین کریں جو ان لاز کا جو انٹرفیئرنس ہوتا ہے کبھی کبھی، میں یہ نہیں کہتی بہت سپورٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی جو ہے اتنے ٹاکسک ہم آج کل وہ دیکھ رہے ہیں ریلیشن شپس، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں زیادہ تر، مطلب وہ لیٹ گو نہیں کر پا رہی. ظاہر شادی کر دی ہے تو آپ نے وہ بتا رہی ہیں جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں. ہاں بالکل، اور جو ہے وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ کمانڈنگ پوزیشن میں رہیں، اور وہ جو ہے وہ مطلب بیٹے کو بھی چلاتی رہیں اور بہوؤں کو بھی چلاتی رہیں. تو اب وہ والا دور ختم ہو گیا ہے، اب لڑکیوں کی اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے مونیکا، چاہے عورت ہو یا مرد، دونوں کو اپنی شادی شدہ زندگی کو اچھا رکھنے کے لیے، بیٹر بنانے کے لیے کون سے ایسے سٹیپ ہیں جو لینے چاہیے؟ کمیونیکیشن تو ہے، وہ گیپ ہے، اس کو یقیناً ختم کرنا چاہیے، برقرار نہیں رکھنا چاہیے. میں بہت 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈے 1 سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنی باؤنڈریز بنا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ میوچلی کمیونیکیٹ کریں، کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹائم رکھ لیں ہفتے میں ایک ہی بار 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، کہ بھئی جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا مسئلہ ہے یا کیا ہے یا کیا پریشانی ہے، ایک دوسرے کے ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا موڈ خراب ہے، شوہر کا موڈ خراب ہے، تو اگلا بندہ وہ یہ کوشش ہی نہیں کرتا اس کو وہ کرنے کی. دیکھیں آپ دونوں ہی ایک دوسرے کا ایموشنل سپورٹ ہے، آپ نے ہی وہ بیلنس کریٹ کرنا ہے. تو اگر آپ ہی وہ ہو جائیں گے کہ نہیں بس یہ اس کا تو موڈ سارا خراب ہی رہتا ہے یا یہ تو ایسے ہی رہتی ہے، جیسے شوہروں کا اکثر یہ رویہ ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ پاگل تو نہیں ہے کہ اس کا موڈ خراب رہتا ہے. تو یہ ایموشنل بیلنس آپ لوگوں نے دونوں نے مل کے ہی سیکھ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایموشنلی نہیں پرووائڈ کر سکیں گے تو فائنینشلی یا کسی بھی طریقے سے آپ کتنا بھی پرووائڈ کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو آپ نے وہ ایموشنل جو گیپ ہوتا ہے وہ ضرور فل کرنا ہوتا ہے. تیسری چوتھی سب سے جو امپورٹنٹ چیز، جو کہ ظاہر نیشنل ٹیلی ویژن پہ میں بات کر رہی ہوں لیکن بہت بہت ضروری ہے، ازدواجی تعلقات میاں بیوی کے بیچ میں، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ جو ذہنی ان کے بیچ میں کشیدگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے نا دے لیڈ ٹو اے ویری ڈسٹریسنگ ریلیشن شپ، تو جہاں پر ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مطلب سالہ سال بھی گزر جاتے ہیں اور بیوی اور میاں بیوی کے بیچ میں تعلقات نہیں. تو اس طرح کے ریلیشن شپس جو ہیں نا وہ ایونچولی پھر ڈوم ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ پھر دے اینڈ اپ ان سم تھنگ ڈیورس یا اس طرح سیپریشنز. تو اس لیے یہ ہے کہ ایک پراپر جو اس طرح کے تعلقات ہیں، ازدواجی تعلقات پہ بہت زیادہ میں ہمیشہ میرے پہ جب آتے ہیں پیشنٹس تو میں ان کو کہتی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، اٹس پارٹ آف لائف، آپ اس کو جو ہے نا امپورٹنس دیں. بالکل سیدھی سی بات ہے مونیکا، وہی بات آپ نے کہا نا، جس باتیں آپ نے بتائی، ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو خود ہی جو ہے آپ کا اعتماد بھی بحال ہوگا، ایک دوسرے سے آپ کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بھی ختم ہوگا. بہت شکریہ آپ کا مونیکا، آج کے پروگرام میں آپ آئیں. اور یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ.